الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، رسول انور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے، جن کی اچھی اچھی نیتیں وہ مزید اور جن کی نیتیں نہ ہوں وہ نیتیں فرما لیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک و جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں فرما لیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون ریسیو کروں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ ایس ایم ایس کروں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا۔ بلا وجہ کپڑے، بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ مزید اپنے لیے کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے بیان اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب، نیز موجودین میں سے جو اپنی نیکیاں میرے ملک کر دیں، جن کی نیت ہو تو وہ چاہیں تو ہاتھ اٹھا کر اظہار کر دیں کہ آپ کی ملک کی میں نے میرے پاس جو نیکیاں ہیں، موجودین میں سے جنہوں نے مجھے یہ ملک کی وہ بھی بوسیلہ رحمت للعالمین ایصال برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین اور تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً وہ عاشقان رسول جنہوں نے اس طہارت کورس میں مکمل شرکت فرمائی، نیز سرکار اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل بیان کا سلسلہ ہے، مکمل بیان بالصواب یعنی درست ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ علم دین کا معاملہ بہت زیادہ نازک ہے اور بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض مسائل ہمیں ذاتی طور پر آنا ضروری ہے،
مسائل کے دلائل ہمیں اگر نہ بھی آتے ہوں، مسائل کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور جو مسئلہ معلوم نہیں اس کے لیے علماء اہل سنت سے رجوع کیا جائے گا۔ اپنی ضرورت کے مسائل کا سیکھنا لازم ہے، اور جس پر نماز فرض ہے اس کے لیے طہارت لازم، اور طہارت کے ضروری احکام کا سیکھنا بھی لازم ہوا۔ غسل کے 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ ہمارے پچھلے بیان کے اندر کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کی بہت ساری وضاحت ہو چکی۔ تیسرا جو فرض ہے وہ ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ جسم کی بعض جگہ ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی تو وہ سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا۔ غسل کا طریقہ بھی سماعت فرمائیے۔ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پونچوں تک 3 بار دھوئیے، یعنی آپ سٹیپ لکھیں۔ پہلا سٹیپ، آپ غسل کی طرف آئے تو سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، دل میں، زبان سے نہیں۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ پونچوں تک دھوئے۔ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ پھر آپ استنجے کی جگہ دھوئیے۔ پہلا کام، دوسرا کام، تیسرا کام۔ اب خواہ نجاست ہو یا نہ ہو، استنجے کی جگہ دھوئی جائے گی۔ چوتھا کام آپ یہ کریں گے، پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے۔ کوئی ناپاکی وغیرہ لگی، اس کو دور کر لیں۔ خون کے چھینٹے وغیرہ پڑ گئے، کوئی ایسی چیز ہے، آپ اس کو دور کر لیں۔ پھر نماز کا سا وضو کریں، مگر پاؤں نہ دھوئیں، یعنی نماز کا وضو ہوگا مگر یہ انکمپلیٹ وضو ہوگا جس میں پاؤں نہیں دھوئے جائیں گے۔ ہاں، اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجئے۔ جو ہمارے ہاں عام طور پر غسل خانے ہوتے ہیں، بات ہوتے ہیں، اس میں جہاں پانی نہیں ٹھہرتا، چوکی ٹائپ کا اگر اس کا نظام ہے تو وہاں پاؤں دھو لیجئے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے۔ تیل کی طرح پانی چپڑنے کا عملی طریقہ آپ وضو کے بیان میں کر چکے ہیں، ایک جھلک مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیجئے۔ خصوصاً سردیوں میں اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیں، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر اور تمام بدن پر 3 بار۔ پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجئے۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیں۔ ایسی جگہ نہائیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے۔ موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لے، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا اور معاذ اللہ عز و جل گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پوچھنے میں حرج نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجئے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ چند احتیاطیں بھی سماعت فرمائیں۔ اگر مرد کے سر کے بال گندے ہوئے تو انہیں کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہانا فرض ہے، اور عورت پر صرف جڑ ترک کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہوئی ہے کہ بے کھلے جڑیں تر نہ ہوں گی تو کھولنا ضروری ہے۔ اگر کان میں بالی یا ناک میں نت کا چھید سوراخ ہو اور وہ بند نہ ہو تو اس پر پانی بہانا فرض ہے۔ شوقیہ طور پر کان چھیدنے والوں کو اس کی توجہ رکھنی پڑے گی۔ یہ اسلامی بہنوں کا تو مسئلہ ہے ہی، ساتھ ساتھ ان اسلامی بھائیوں کا بھی ہے۔ ہر مسلمان اسلامی بھائی ہے جس نے کان چھید دیے۔
وضو میں صرف ناک کے نت کے چھید میں اور غسل میں اگر کان اور ناک دونوں میں چھید ہوں تو دونوں میں پانی بہائیں۔ بھووں، مونچھوں اور داڑھی کے ہر بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھونا ضروری ہے۔ وضو کے اندر مسئلہ بعض صورتوں میں الگ ہوتے ہیں، جیسے گھنی داڑھی ہے۔ اب گھنی داڑھی کا معاملہ ایسا ہے، میری داڑھی گھنی داڑھی ہے، اب یہ جو بال ہوتے ہیں اس کی یہ جو اتنے حصے کے بال وغیرہ آ رہے ہیں، یہ والا حصہ، اس کا دھونا وضو کے اندر لازم ہوگا۔ لیکن یہ جو بال لٹکے ہوئے ہیں ان بالوں کا دھونا وضو میں لازم نہیں ہے، البتہ بہار شریعت میں اسے مستحب لکھا ہے کہ داڑھی کے بال وضو میں دھو لیے جائیں، یہ مستحب ہے۔ لیکن جو فرض ہے وہ یہ والے حصے کا دھونا ہے۔ اگر اس کی کھال، چونکہ لازمی بات ہے میری کھال پر تو بہت سارے بال ہیں، تو یہ والے بال جو یہاں پر ہیں، اگر یہ جو منہ کی ٹکلی کے ساتھ کے بال ہیں یہ دھو لیے گئے تو اس سے وضو ہو جائے گا۔ داڑھی کا خلال یہ سنت ہے اور اس کو پورا دھو لینا یہ مستحب ہے وضو کے اندر۔ البتہ بعض اسلام میں ایسے ہوتے ہیں جن کی داڑھی گھنی نہیں ہوتی، گھنی داڑھی اگر نہیں ہے تو اب ایسی صورت کے اندر ان کو کھال وغیرہ ساری چیز یہاں کی دھونا ضروری ہوگی۔ بہرحال غسل کے اندر سارے بال کا دھونا فرض ہے اور وضو کی کچھ تفصیل میں نے بیان کی، باقی تفصیل بہار شریعت میں دیکھ لیجئے۔ کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ دھوئیں۔ کانوں کے پیچھے کے بال، زلفیں رکھنے والے متوجہ ہوں، کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائیں، اور بہانے اور دھونے کی آپ تعریف دیکھ چکے ہیں کہ 2 قطرے بہہ جائیں۔ اب آپ نے سر پر پانی ڈالا اور زلفیں آپ کی کان کے اوپر آ گئی اور ایسا رہا کہ کان باقاعدہ نہ دھل سکے تو لازمی بات ہے غسل نہ ہوگا، احتیاط ہے۔ بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ زلفیں اگر آ گئی تو کان نہ دھلیں، پانی اتنا زیادہ گرا کہ کان دھل گئے تو غسل تو ہو جائے گا۔ احتیاط یہ ہے کہ کان کے اوپر سے بال ہٹا کر کان کی بیک سائڈ پر بھی پانی بہایا جائے۔ تھوڑی اور گلے کا جوڑ کے منہ اٹھائے بغیر نہ دھلے گا۔ ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھا کر بغل دھوئیں، بازو کا ہر پہلو دھوئیں، پیٹھ کا ہر ذرہ دھوئیں، پیٹ کی بلٹے اٹھا کر دھوئیں، ناف میں بھی پانی ڈال کر اگر پانی بہنے میں شک ہو تو ناف میں انگلی ڈال کر دھوئیں، جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک دھوئیں، ران اور پیڑو ناف سے نیچے کا حصہ کا جوڑ دھوئیں، جب بیٹھ کر نہائیں تو ران اور پنڈلی کے جوڑ پر بھی پانی بہائیں، رانوں کی گولائی اور پنڈلیوں کی کروٹ پر پانی بہائیں۔ اور دیگر بھی احتیاطیں ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی مزید احتیاطیں ہیں جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ غسل کا طریقہ سے اس کا مطالعہ کریں۔ اور جو ابھی آپ لوگوں نے سنا ہے، لازمی بات ہے یہ ایک ساتھ ساری احتیاطیں بیان کی گئیں، ذہن نشین ہو جائے یہ ضروری نہیں، بار بار آپ کو پڑھنا پڑے گا تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ اب یوں اس کا خلاصہ سمجھیے، آپ سر سے لے کر پیر تک آ جائیں اور احتیاط کا آپ نقشہ کھینچیں۔ سر کے بال آپ نے دھونے ہیں، بالوں کو اچھی طرح دھونا ہے، سر سے تھوڑے سے نیچے آئے ان بالوں کو پورا دھونا ضروری ہے۔ آپ کی احتیاط نمبر 2 یہاں پر آ رہی ہے، آپ کان پہ بال گر جاتے ہیں، اب کان کے پچھلے کی سائڈ، کان کا اندر کا حصہ، یہ چیزوں کی احتیاط کرنی ہے۔ پھر آپ تھوڑا سا نیچے آئیے، آپ نے گلے کے بارے میں کیا پوچھا تھا، جوڑ کے بارے میں، کہ یہ عام طور پر جب تک اٹھایا نہ جائے یہ حصے پہ پانی بہتا نہیں ہے، یعنی آپ کو 2 قطرے پانی بہانے ہیں۔ جب 2 قطرے پانی بہانے ہیں تو آپ کو یہاں پر باقاعدہ پانی ڈالنا پڑے گا۔ اب آپ مزید اپنے جسم میں نیچے آئیں تو آپ کو بغل کی احتیاط کرنی ہے، کروٹوں کی احتیاط کرنی ہے۔ جس کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے تو اس کی بلٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اس کی احتیاط کرنی ہے۔
ناف کی احتیاط کرنی ہے، اسی طرح جسم کے بعض اعضاء جو ملتے اس کی احتیاط کرنی ہے، پھر یہاں تک کہ آپ ران اور پنڈلی کی طرف آ گئے۔ بیٹھ کر اگر آپ غسل کر رہے ہیں تو ان کے ملنے کے مقام کی احتیاط زیادہ ہوگی۔ اب آپ کا پانی بہتا ہوا یہاں تک پہنچا، انگلیوں کا خلال وغیرہ سے لے کر، تو احتیاط کو یاد کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اعضاء سے متعلق احتیاط ذہن میں ہو اور بندہ سر سے پاؤں تک کا جائزہ غسل کے دوران لے لے، احتیاطی غسل ہو جائے گا۔ ہر جگہ کی احتیاط اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ احتیاط کے ساتھ غسل کرنا چاہتے کوئی مشکل کام نہیں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک کے ہر عضو کا تھوڑا سا جائزہ غسل کے دوران لے لیں گے، آپ کا احتیاطی غسل ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ تو معاملہ تھا ایک سمپل کیس کا، یعنی نارملی جو کام آپ نے کرنا ہے وہ تو ہو گیا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسم پہ چوٹ ہوتی ہے وضو کے دوران یا غسل کے دوران، اب کیا کیا جائے؟ زخم پر پٹی وغیرہ بندی ہو اور اسے کھولنے میں نقصان یا حرج ہو تو پٹی ہی پر مسح کر لینا کافی ہے۔ نیز جس جگہ مرض یا درد کی وجہ سے پانی بہانا نقصان دہ ہو تو اس پورے عضو پر مسح کر لیا جائے۔ پٹی ضرورت سے زیادہ جگہ کو گھیرے ہوئے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ مسح کافی نہ ہوگا۔ اگر ضرورت سے زیادہ جگہ گھیرے بغیر پٹی باندھنا ممکن نہ ہو، مثلا بازو پر زخم ہے مگر پٹی بازو کی گولائی میں بندھی ہے، جس کے سبب بازو کا اچھا حصہ بھی پٹی کے اندر چھپا ہے، تو اگر کھولنا ممکن ہو تو کھول کر اس حصے کو دھونا فرض۔ اگر ناممکن ہے یا کھولنا تو ممکن ہے مگر پھر ویسی ہی نہ بن سکے گی اور یوں زخم وغیرہ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ساری پٹی پر مسح کر لینا کافی ہے، بدن کا وہ اچھا حصہ بھی دھونے سے معاف ہو جائے گا۔ یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہاتھ ہے جس پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اس کو پٹی باندھنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ ہاتھ کی 4 کروٹیں، آپ کا ہاتھ ہے یہاں سے زخمی ہے، اس جگہ سے زخمی ہے، اس جگہ سے زخمی ہے، اس جگہ سے زخمی ہے، یہ 4 جگہ جو بن رہی ہیں اس کی آپ سمجھے چاروں جگہ سے ہاتھ پر زخم ہے۔ اب اس ہاتھ کی جو ضرورت ہے وہ ایسی پٹی ہے کہ جو پورے ہاتھ پر چڑھی ہوئی ہو، کیونکہ اس کو چاروں جانب سے زخم لگا ہوا، 1 2 3 4۔ اس کی حاجت یہ کہ اس کو چاروں جانب سے پیک کیا جائے گا، ورنہ زخم چاروں جانب کے زخم نہیں بھریں گے۔ اب اگر یہ ایک ہی جانب زخم ہے تو آپ اس زخم پر پٹی کیسے باندھیں گے؟ پٹی تو لازمی بات ہے گولائی میں بندھے گی۔ اس وقت پٹی گولائی پر بندھی ہوئی ہے، ایک صورت تو یہ کہ چاروں جانب سے زخم ہے، تو ٹھیک ہے چاروں جانب سے زخم ہے اور جس جگہ کو زخم ہے اس جگہ پٹی باندھی جائے گی اور اس پر مسح کیا جائے گا۔ اب مسئلہ ایسا ہے، دوسری صورت یہ بن گئی کہ اس میں صرف ایک سائیڈ پر زخم ہے۔ اب جیسے یہ ہے، اس کے سمجھے ایک سائیڈ پر چوٹ لگی ہوئی ہے اور اس نے پوری پٹی باندھی ہوئی ہے، اب بھی اس کو وضو اور غسل میں رعایت نہیں ملے گی، اس میں مزید شرط بھی ہے۔ کیا؟ اب اگر یہ ممکن ہے کہ یہ پٹی کھول دے اور وہ زخم ایسا زخم ہے، جیسے مثال کے طور پہ بعضوں کو بال توڑ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس میں پانی نقصان نہ کرے، اور یہ پٹی کھول کر دوبارہ پٹی باندھ سکتا ہے، تو حکم شرعی یہ ہے کہ اب اس کو پٹی کھولنی ہے، اس دھونا ہے، اور دھونے کے بعد حاجت ہے تو پٹی لگانی ہے۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے ایک سائیڈ پر زخم ہے، پورے ہاتھ پر بندھا ہوا ہے، اب یہ پٹی کھول نہیں سکتا، پٹی کھول تو دے گا لیکن باندھ صحیح نہیں کر سکے گا۔ اب جب پٹی کھول کر ایک جگہ پانی بہائے گا، زخم والی جگہ پر کو بھی نقصان ہوگا، یہ پٹی دوبارہ باندھ بھی نہیں سکتا۔ ایسی صورت میں پٹی پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ مسح کس طرح کریں گے؟ آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں۔
یہ انہوں نے ہاتھ دھویا ہے اور ٹوٹی کے ساتھ ہاتھ دھو رہے ہیں تو لازمی بات ہے اتنی دیر میں ان کی تسلیس کی 3 مرتبہ دھونے کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے۔ یہ ہاتھ انہوں نے پونچوں تک دھویا، ہاتھ گیلا کر کر انہوں نے اب پٹی پر، پوری پٹی پر ہاتھ پھیر دیا، یہ اس کا مسح ہو گیا، مگر اس میں وہ شرائط باقی رہیں گی کہ اگر پٹی کھل سکتی ہے تو پٹی کھولی جائے اور بعد میں باندھ سکتے ہوں، زخم کو نقصان نہ ہو تو پھر پٹی پر مسح کافی نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہاں ایک اور مدنی پھول بیان کیا جاتا ہے جو موقع کی مناسبت سے فتاوی اہل سنت غیر مطبوعہ میں ہے، فوارے یا نل کے نیچے غسل کرنا جاری پانی میں غسل کرنے کے حکم میں ہے، لہذا اس کے نیچے غسل کرتے ہوئے وضو اور غسل کرتے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو تثلیث کی سنت ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ در مختار میں اگر جاری پانی بڑے حوض یا بارش میں وضو اور غسل کرنے کی وقت کی مدت تک ٹھہرا تو اس نے پوری سنت ادا کی۔ یاد رہے غسل یا وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ استنجا کا طریقہ بھی طہارت کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے حمام میں فوارہ شاور ہو تو اسے اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ اس کی طرف منہ کر کر بے لباس نہانے میں منہ یا پیٹھ قبلے شریف کی طرف تو نہیں ہو رہی۔ استنجا خانے میں بھی اس طرح احتیاط فرمائیے۔ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ 45 درجے کے زاویے کے اندر اندر ہو، لہٰذا یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ 45 ڈگری کے زاویے سے باہر ہو۔ اس مسئلے سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ مہربانی فرما کر اپنے گھر وغیرہ کے WC اور فوارے کا رخ پرکار یا کسی آلے کے ذریعے معلوم کر کر دیکھ لیجئے، اگر غلط ہو تو اس کی اصلاح فرما لیجئے تاکہ دنیا کی یہ تھوڑی سی زحمت آخرت کی خوفناک مصیبت سے حفاظت کا سبب بن سکے۔ زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ WC قبلے سے 90 کے درجے پر یعنی نماز پڑھنے میں سلام پھیرنے کے رخ کر لیجئے۔ معمار عموماً تعمیراتی سہولیات اور خوبصورتی کا لحاظ کرتے ہیں، آداب قبلہ کی پرواہ نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو مکان کی غیر واجبی بہتری کے بجائے آخرت کی حقیقی بہتری پر نظر رکھنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ پورا جو گول دائرہ ہوتا ہے اس میں 360 ڈگری ہوتی ہے۔ اب 360 ڈگری میں سے کس ڈگری کی طرف بیٹھ کر استنجا کیا جا سکتا ہے یا نہیں، آپ کو گرافکس کے ذریعے یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ WC ہے اور یہ ریڈ اینگل بتا رہا ہے کہ اس رخ کرنے والے کو یہاں تک نہیں کرنا، رکیں 45 ڈگری، قبلہ رخ سے 45 ڈگری تک۔ اب مجھے ایک نظر اگر آپ دیکھیں، یہ آپ کا جو گول دائرہ ہے دونوں طرف سے ملا کر 360 ہے، یہ ہاف جو آپ کا D بنتا ہے یہ 180 بنتا ہے، اور آپ اس کو ہاف کریں گے یہ بنے گا 90 کا ہاف کریں گے یہ بنے گا 45، یہاں کا 45 اور یہاں کا 45، یہ دونوں رخ ایسے ہیں کہ اگر قبلہ یہاں پر سیدھ میں ہے تو اس پورے 90 کے اینگل پہ استنجا نہیں کیا جا سکتا۔ اب دکھائیے مزید، اب یہ اینگل جو آپ کے سامنے بن رہا ہے وہ بظاہر 45 شو کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ اس وقت 4 جانب سے 90 کے اینگل بن گئے۔ 2 90 کے اینگلز ایسے ہیں کہ جن کی طرف قبلہ رخ ہونا ثابت ہوتا ہے، استنجا کرنا درست نہیں ہوتا، اور 2 اینگل ایسے ہیں جن کی طرف استنجا درست ہے۔ اب ہم آپ کو اس کا فائنل جو شیپ ہے وہ دکھا رہے ہیں، جس سے آپ کو زیادہ طور پر یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی
کہ کس طرح استنجا کرنا غلط اور کس طرح استنجا کرنا درست ہے۔ یہ اس وقت آپ کو بالکل قبلہ رخ دکھایا جا رہا ہے، جی یہ فائنل اینگل ہے، یعنی آپ یہ سمجھے یہ وہ پوائنٹ ہے جو بالکل نیٹ قبلے کی طرف ہے۔ اب 45 ڈگری رائٹ سائڈ، 45 ڈگری لیفٹ سائڈ، 45 درجے سیدھی طرف، 45 درجے الٹی طرف، اس حصے میں استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب جب آپ اس 45 کے دائرے سے باہر آ جاتے ہیں تو یہ 45 دائرہ اور یہ 45 دائرہ، یعنی یہ 90 کا اینگل اور یہ والا 90 کا اینگل ایسا اینگل ہے کہ جس کی طرف آپ استنجا کر سکتے ہیں، یہاں کرنے میں استنجا اس رخ پہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ قبلے کو سینہ ہو یا پیٹھ ہو اور اس حالت میں استنجا کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں ضمناً ایک اور مسئلہ بھی میں آپ کو بیان کروں، نماز کے اندر 45 درجے تک اگر نمازی ان کا رخ ہو تو وہ نماز ہو جاتی ہے۔ قبلہ رخ سے سیدھی طرف 45 درجہ، الٹی طرف 45 درجہ، ان دو 45 درجوں کی طرف اگر ہم نے نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی۔ تو جس رخ پہ نماز ہو جائے گی اس رخ پہ استنجا کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ممنوع صورت ہے، یہ جائز نہیں ہے استنجا اس طرف کرنا، اور غسل بھی اس رخ پر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب جو باپا نے ہمیں یہ بات بیان کی، یہ پوائنٹ ہے ہمارا۔ تو اب ہماری WC کا رخ اس سائڈ پر ہو یا اس سائڈ پر ہو، یعنی منہ اس طرف ہو یا منہ اس طرف ہو، پیٹھ اس طرف ہو یا پیٹھ اس طرف ہو، اسی طرح شاور کا رخ اس طرف ہو یا اس طرف ہو، پورے 90 ڈگری کے اینگل پر بن جائے۔ جیسے آپ نے فرمایا تھا سلام نماز کے اندر، کیونکہ نماز کا یہ رخ بنے گا، نماز میں جس طرف سلام پھیرتے ہیں اس کا رخ، یہ رخ اگر ہوگا تو اس پر آپ کے استنجا اور استنجا خانوں کا رخ اور شاور کا رخ ہوگا، تو یہ بہت زیادہ احتیاط والی بات ہے۔ البتہ اگر کسی کا 46 ڈگری پر بھی ہو، آپ خود سمجھے 46 ڈگری کتنا نازک ہے کہ ایک تو آپ نے بالکل نیٹ قبلہ رخ لیا ہے، بالکل نیٹ قبلہ رخ لیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اینگل بھی بالکل نیٹ چیک کیا ہے، اب جا کر 46 رخ پر WC ہے، اور آپ بالکل نیٹ اس WC پر بیٹھ کر آپ نے استنجا کیا ہے، اس میں بھی آپ کی باڈی کا بھی کچھ آگے پیچھے نہیں ہوا، تو اب درست ہوگا۔ تو اتنی ساری احتیاطوں میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ 90 کا اینگل کر لیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔